بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوی ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی۔ بات کریں گے جناب گلگت بلتستان میں، خصوصی طور پر ہم جب بات کرتے ہیں دیامر باشا ڈیم کی تو وہاں پر کچھ ایسی معاملات تھے۔ دو جو بارڈرز کی صورتحال تھی، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان تقسیم ہونے سے پہلے کا معاملہ تھا، جو کہ ایک اب جرگے میں اس کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس کا معاملہ حل کیا گیا۔ جو سرحدی تنازع تھا وہ حل ہوا اور اس میں گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے جو قبائل ہیں ان کے درمیان یہ تنازع موجود تھا اور بہت عرصہ تک چلتا رہا، یہاں تک کہ کئی اموات بھی، کئی ڈیتھس بھی ہوئیں، یعنی قتل و غارت بھی ہوئی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے جو ضلع کوستان ہے ان کے رہائشیوں کے درمیان اور دیامر باشا ڈیم کے جو ایریا تھا، وہاں کے گلگت بلتستان کا جو ایریا تھا، وہاں کی جو سرحدی تنازع تھا وہ آخر کار ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حل ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ ذیلی انتظامیہ دونوں طرف سے اگر ہم دیکھیں تو ان کے اس پر مشتمل جو جرگے تھے، ایک طرف کوہستان کے جو ہربن قبیلے اور پھر دیامر کے تھر قبیلے کے درمیان یہ تنازع جو ہے وہ بڑی شدت اختیار کرتا رہا۔ درمیان میں کبھی کبھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پر اموات بھی ہوئیں، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اور دونوں قبائل کے درمیان 2014 میں ہونے والا جو جھگڑا تھا وہ اتنا شدت اختیار کر گیا تھا کہ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کئی افراد جو ہے وہ قتل بھی ہوئے۔ اور پھر اب ایک تو معاملہ بھی حل ہوا، یعنی جو جرگے نے جو کئی ایکڑ جو ہے وہ کئی ہزار ایکڑ کی بات کی جا رہی ہے، وہ میں ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور 8 کلومیٹر تک کا یہ جو فاصلہ تھا یہ حل بھی ہوا سرحدی تنازع، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر جو قتل ہوئے تھے افراد ان کے ورثہ میں جو ہے وہ چیک بھی تقسیم جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ اس میں اس تنازع کے حل میں ہم اگر دیکھیں اوورال تو واٹر اینڈ پاور یعنی وابڈا اتھارٹی کے لیے جو ہے دیامر باشا ڈیم پروجیکٹ تعمیراتی کام جو ہے کو تیزی سے بڑھانے میں کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہو پائے گا، کیونکہ اس میں کسی بھی وقت جو ہے وہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ایک دوسرے قبیلے جو ہے وہ، کیونکہ ایک قبیلے کے کہا جا رہا تھا کہ کچھ لوگوں کو مارا گیا ہے، دوسرے قبیلے پر مختلف طرح سے اٹیک ہوتے رہے ہیں۔ اسی طرح جو وابڈا کے چیئرمین ہیں ریٹائرڈ جو لیفٹیننٹ جنرل مزمل حسین، انہوں نے اس حوالے سے کہا جی کہ یہ بہت خوش آئند ہے کہ تقسیم ہند سے پہلے کا مسئلہ بالآخر جو ہے وہ حل ہو پایا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر کہا کہ جن لوگوں نے، جس جرگے نے اس میں حصہ لیا ان کو بھی انہوں نے مبارکباد دی۔ اور دیامر باشا ڈیم جو ہے، کیونکہ حد بندی کے تنازع کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو عالمی ایک ایشو بھی بنتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دونوں طرف سے جو ایک طرف سرحد ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ یعنی کے پی کے کا حصہ ایریا تھا اور دوسری طرف گلگت بلتستان کا حصہ تھا۔ پھر اس کے بعد 2014 میں جب آپس میں لڑائی ہوئی تو وہ شدت اختیار کر گئی اور ایک دوسرے کے لوگ بھی مارے گئے، تو اب یہ کہا جا رہا تھا کہ مزید خدشہ بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔ بڑا اچھا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایک تو مختلف عدالتی کمیشنز بھی اس میں قائم رہے، بڑی بڑی کمیٹیاں بنائی گئیں، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکیں۔ آخر کار جو ہے وہ یہ قومی جرگہ جو ہے وہ بنایا گیا۔ یہ اس میں وابڈا اور دیگر متعلقہ محکموں کی مدد سے ایک جرگہ بنایا گیا تھا اور اس میں یہ کا معاملہ جو ہے وہ حل ہوا، اور اب متاثرین جو تھے ان کو معاوضہ بھی تقسیم کر دیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ کچھ چیزیں پینڈنگ ہیں وہ بھی ان کو جلد پہنچا دی جائیں گی، اور ڈیم کے منصوبے کو آسانی سے اب کہا جا رہا ہے کہ انجام تک پہنچانے میں جو ایک بڑی رکاوٹ تھی وہ اب عبور ہو گئی ہے، اور کوشش یہی ہوگی کہ اب بلا تاخیر اور بغیر کسی رکاوٹ کے اب ڈیم کا کام جو ہے وہ آسانی سے شروع ہو جائے گا۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈیم جو سائٹ پر ہونے والی ایک تقریب میں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ تنازع کے حل کے لیے باقاعدہ طور پر گرینڈ جرگے کا انتظام بھی کیا گیا تھا، اور 26 رکنی جو جرگہ تھا 2019 کے آخر میں دونوں قبائل کے درمیان سرحدی تنازع کے حل کے لیے تشکیل دیا گیا تھا، اور اس کے بعد گلگت خیبر پختونخوا قبائل میں جو یہ سرحدی جو معاملہ تھا وہ کبھی شدت بھی اختیار کر جاتا تھا، لیکن فائنلی 2014 کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس میں بڑی اتار چڑھاؤ آئے، کوشش کی گئی، عدالتی معاملات بھی بنے، کمیٹیاں بھی بنیں، لیکن فائنلی جو ہے وہ اس میں جرگے میں جو گلگت بلتستان کے ضلع دیامر اور خیبر پختونخوا کے ضلع بالائی کوہستان سے 13 جو افراد تھے، یعنی اراکین جو اس میں شامل تھے، ان میں قبائلی عمائدین اور مذہبی رہنما بھی تھے، مذہبی اسکالر بھی موجود تھے، اور 2 سالوں کے دوران یعنی تقسیم ہند سے یہ معاملہ چل رہا تھا، لیکن یہ 2 سالوں کے دوران کئی بار اس میں مذاکرات بھی کیے گئے، اور فائنلی
یہ بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ سامنے آ گیا۔ تقریب میں جرگے کے اراکین کے علاوہ وابڈا کے چیئرمین جو ہے وہ فورس کمانڈر نادرن ایریا وہ بھی موجود تھے، میجر جنرل جواد احمد قاضی، وابڈا کے جو جنرل ہیں اس کے ساتھ میجر جنرل ریٹائرڈ بریگیڈیئر جو ہیں شعیب تقی موجود تھے، پروجیکٹ ڈائریکٹر محمد یوسف، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے جو قبائلی افراد یعنی ماہرین قانون ساز بھی موجود تھے، اور کوہستان اور دیامر کی جو ذیلی انتظامیہ اور حکام کے علاوہ تھر اور ہربن جو قبائل کے لوگوں نے بڑی تعداد میں اس میں شرکت کی، اور اس میں ابھی 40 کروڑ مالیت کے جو چیکس ہیں وہ ان میں تقسیم بھی کر دیے گئے ہیں، اور جن میں زمین کا معاملہ بھی تھا، اور پھر جو ان افراد کو مارا گیا تھا۔ 2014 میں دیامر آپ کو بتایا کہ تھر قبیلے کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہونے والے جو لوگ تھے ان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ کافی تعداد میں وہ مارے گئے تھے، جس کی وجہ سے مزید جو ہے وہ کام خراب ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کو جرگے میں ہی فیصلہ کیا گیا تھا، اور دیامر جو تھر قبیلے کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہونے والے 4 کوہستانی تھے، ہر ایک کے لاحقین میں 50 لاکھ کا موازنہ بھی اس میں معاوضہ بھی یعنی اس کو معاوضہ بھی دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ زخمی ہونے والوں کو 25 لاکھ روپے بھی جو ہے وہ اس موقع پر دیے گئے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ یہ جو تھر اور ہربن قبیلے کے لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا گیا اس معاملے پہ کہ انہوں نے خوش اسلوبی سے اس معاملے کو حل کیا، اور ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ تمام تر جو آپس میں معاملات تھے ان کو بلاتے ہوئے انہوں نے ایک جرگے کے اندر جو ہے نا فیصلہ کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پی کے کی جو سول اور اسی طرح گلگت بلتستان کی جو سول انتظامیہ وابڈا اور لینڈ ایکوزیشن اینڈ ری اسٹیبلشمنٹ ونگ کی طرف سے گرینڈ جرگے کو تاریخی تصفیے تک پہنچانے کے لیے انہوں نے کہا جی کہ آن تک محنتیں آن تک کوشش بھی کی گئی ہے۔ چیئرمین وابڈا کی طرف سے باقاعدہ جرگے کے جتنے بھی اراکین ہیں یعنی 13 دونوں طرف سے ہیں، کے پی کے اور گلگت، ان 26 لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ عمرے کے حوالے سے کہ ان کو عمرہ کے ٹکٹ دینے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ یہ اوورال اگر دیکھا جائے کراکرم ہائی وے پر تقریباً 8 کلومیٹر کا یہ اراضی پر پھیلا ہوا ہے یہ متنازع علاقہ، اب یہ وفاقی حکومت کے براہ راست کنٹرول میں آ گیا ہے، یعنی وابڈا کے پاس 14,000 سے زائد ایکڑ زمین پر وابڈا کے سپرد ہو گئی ہے۔ اب ظاہر ہے یہاں پر جو پہلے مختلف ایک طرف دیامر کے اور دوسری طرف سے خیبر پختونخوا کے دونوں اضلاع کی جانب سے جو کچھ لوگوں کی طرف سے جو کچھ ان کے کلیم کیا جاتا تھا اب وہ ایسا نہیں ہوگا، اور 2014 میں فائرنگ کے بعد سے کیونکہ رینجر اس مقام پر تعینات کی جا چکی تھی اب یہ معاملہ کلیئر ہو گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اب چیئرمین وابڈا نے دیامر باشا ڈیم کے مختلف مقامات کا انہوں نے دورہ بھی کیا اور اس منصوبے پر پیش رفت اور جائزہ بھی لیا گیا۔ اوورال آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ڈیم کی اگر ہم اوورال بات کریں تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب 12,30,000 ایکڑ اضافی زمین کو سیراب کرنے کے لیے اس میں پانی ذخیرہ کرنے کی مجموعی گنجائش 8.1 MF ہے۔ اس کے ساتھ 4,500 میگا واٹ بجلی پیداواری صلاحیت موجود ہے، اور یہ جو منصوبہ ہے قومی گرڈ کو سالانہ 18 ارب یونٹ سے زائد بجلی فراہم کر سکے گا۔ اس ڈیم سے تعمیر سے موجود ہائیڈرل پاور جو ہے پاور اسٹیشنوں کی سالانہ توانائی کی پیداوار میں مثبت اثر پڑے گا۔ تربیلا اور غازی بروتھا ڈیم کی سالانہ پیداوار میں بھی 2.5 ارب یونٹ کا اضافہ جو ہے وہ اس میں دیکھنے میں آئے گا۔ تو بہت خوش آئند ہے کہ یہ ایک معاملہ تھا جو تقسیم ہند سے پہلے کا پینڈنگ تھا، اس میں کئی معاملات میں کئی ادوار میں ہم نے دیکھا کہ شدت بھی رہی، اور پھر ظاہر ایک طرف خیبر پختونخوا کا ایک ضلع اور اسی طرح گلگت کا ایک ضلع، تو اس میں قتل و غارت بھی ہونا، تو ظاہر ہے یہ 2 صوبوں کا معاملہ تھا۔ اب اس میں جرگے نے بڑا اہم رول پلے کیا اور اس کو باقاعدہ طور پر سراہا بھی گیا، ان کو عمرے کے ٹکٹس دینے کی بھی بات کی گئی ہے، تو یہ خوش آئند ہے۔ اور یہ معاملہ تھا جس پر بہت سی بات ہو رہی تھی کہ کیا معاملہ ہوا، کیا فیصلہ ہوا، تو وہ اب تک رکھنا تھا۔ اپنا آپ نے ملک کا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔